بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا میرا جو وائس نوٹ ہے وہ ایک سوال کے جواب میں نے بنایا ہے۔ میرے ایک بھائی ہیں پاکستان سے، انہوں نے مجھے سوال بھیجا اور بڑی بضد ہے کہ میں کوئی اس کا جواب دوں۔ اصل میں کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں ایک کوہ پیما، ان کا غالباً نام ہے علی صدپارہ، وہ کلائمبنگ کے دوران K2 کی کلائمبنگ کے دوران وہ بہت مشکلات کا شکار ہیں، اور غالباً یہ امید ہے، شاید میں غلطی پر نہ ہوں، کہ اب وہ ہمیں موجود بھی نہیں۔ تو اس پر سوال یہ آیا ہے کہ جب آپ کو پتہ ہو کہ اس طرح کی جگہوں پر اس قسم کی مہم جوئی میں آپ کو اپنی زندگی کا خدشہ ہے، تو کیا یہ خودکشی نہیں ہے؟ کہ مسلمانوں کو اس طرح کی جگہ پہ جانا درست ہے؟ یہ سوال میرے پاس آیا اور 2 لوگوں نے مجھے اس سوال کا بھیجا اور جواب مجھ سے مطلوب کر رہے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو میری رائے لینی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر جو بھی تحقیقات ہوتی ہیں، اس میں آدمی کو خطرہ تو مول لینا پڑتا ہے۔ اگر انسان کے اندر یہ چیز موجود ہی نہ ہو کہ وہ خطرہ مول لے سکے تو ہر تحقیق کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ یہ جو انسان کے اندر جذبہ ہے، یہی اصل میں انسان ہے۔ اس وجہ سے اس چیز کو برا کہنا نہیں چاہیے۔ البتہ جانتے بوجھتے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ اس قسم کے ایڈونچر میں خطرہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی حادثہ پیش آ جائے، اور اس میں امکان بھی ہے کہ آپ کو کوئی بڑی کامیابی مل جائے۔ کہ انسان اس طریقے سے چیزوں کو دیکھنے لگ جائے تو انسان تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ کسی بھی مہم جو میں کسی بھی ایسے کام میں اپنے آپ کو نہیں انوالو کریں جس میں خطرہ ہے، اگر اس طرح سے انسان اپنے آپ کو دیکھنے لگے تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ نہ وہ کوئی جنگ کر سکتا ہے، نہیں اپنی اور اپنی فیملی کی عزت کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے، نہیں اپنے آپ کو کسی مقصد کے لیے، کسی قربانی کے لیے تیار کر سکتا ہے، نہیں علمی اور تحقیقی طریقوں کے نتائج نکل سکتے ہیں۔ تو ہم انسان آسمان کی طرف جو پرواز کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس میں بھی خطرہ ہے۔ اصول یہ نہیں ہے، اصول سمپلی یہ ہے کہ جان بوجھ کے اپنے آپ کو موت کی دہلیز پہ ڈالنا یہ خودکشی ہے، ورنہ زندگی تو رسک لینے کا نام ہے۔ اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے مجھے کہ بھائی رائٹ برادران نے جہاز بنانے کے لیے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا، کئی دفعہ چوٹیں کھائیں، اور دوسرے سائنٹسٹ ہیں وہ رسک لے کے جو چیز ایجاد کرتے ہیں، جو علم دیتے ہیں، وہ تو انسانیت کے کام آتا ہے۔ کوہ پیما کی کامیابی سے انسانیت کو کیا فائدہ؟ وہ تو ایک آدمی کا جنون ہے اور وہ شاید سی شہرت کے لیے کر رہا ہو۔ اس کا جواب میں یہ دیتا ہوں کہ یہ بات بہت اہم ہے کہ ہمارے ہر علم کو نافع ہونا چاہیے۔ وہ علم دوسروں کے لیے، اپنے لیے فائدہ مند ہونا چاہیے۔ یہ بات تو درست ہے، یہ پرنسپلی سیٹ ہو گئی معاملہ۔ لیکن نافع علم تک پہنچنے کے لیے ایک جذبہ، ایک ہمت، ایک مہم جو چاہیے۔ یعنی کہ آپ ہمت کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا، تو خدا کی دنیا کو دیکھنا بھی ایک علم ہے۔ خدا کی دنیا کو دیکھنے جانا بھی اپنے ذات پہ ایک علم ہے۔ پہاڑوں کی ہیبت کو دیکھنا، دنیا کو دیکھنا، یہ بھی ایک مہم جی کا کام ہے۔ ایسا ہے کہ میں دیکھ کے آتا ہوں کہ چاند پہ کیا ہے، کہ کسی نے سوچا ہوگا، پھر اس نے زندگی سرچ کی اور پھر وہ چاند پہ گیا۔ یہ بھی کہ میں مریخ پہ دیکھ کے آتا ہوں، یہ بہت بڑا جذبہ ہے۔ اگر انسان کے اندر یہ جذبہ خواہش موجود نہیں تو پھر تو زندگی آگے نہیں بڑھے گی۔ صحیح اصول یہ نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو روک دیں کہ یہ نفع بخش نہیں ہے، یہ خودکشی ہے۔ اصل میں کسی علم کو نفع بخش ہونے سے پہلے مرحلے میں واضح نہیں ہوتا کہ یہ علم نفع بخش ہے۔ اصل میں کوئی آپ کام کرتے ہیں، مہم جو کرتے ہیں، کوئی چیز شروع کرتے ہیں، اس کے بعد پھر بہت سے دروازے کھولتے ہیں، نئے راستے کھولتے ہیں، تو انسان ان راستوں پر عمل کرتا ہے اور نئے علم حاصل کرتا ہے۔ تو شروع میں ہو سکتا ہے کوئی بھی عمل، کوئی بھی چیز ایسی نہ ہو کہ جس میں آپ کو واضح نظر نہیں آ رہا ہو کہ یہ نفع بخش ہے، لیکن اللہ تعالیٰ
ہو سکتا ہے آپ کے سامنے کچھ ایسے پہلو لے کے آ جائے کہ آپ کو دنیا نہیں نظر آنے لگے اور کچھ آپ کو دنیا کے لیے آپ کے لیے مفید چیزیں ہوں۔ میرے نزدیک اس زاویے سے اس پر تنقید نہیں کی جا سکتی، تنقید اس طریقے سے نہیں کی جا سکتی کہ حالانکہ وہ عمل بالکل صاف ہو کہ اس میں ہلاکت یقینی ہو، ہلاکت کے لیے آپ کوئی ایسا اقدام اٹھائیں، لیکن میرے نزدیک جو ہے خطرے تو زندگی کے ہر قدم میں آپ کو لینے ہیں۔ یہ جو لوگ سمندر کے اندر جا کر تحقیق کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، اپنی زندگی خرچ کر دیتے ہیں، ان کی بھی مہم جو ہے میرے خیال سے ایک خدشات سے بھرپور ہوتی ہے۔ اور یہ جو سائنٹسٹ انٹارکٹیکا میں اور گلیشیئر میں جا کر اپنی زندگی خرچ کرتے ہیں، ہمارے لیے علم حاصل کرتے ہیں، ہو سکتا ہے شروع میں وہ بھی علم آپ کو نفع بخش نہیں معلوم ہوتا ہو، لیکن بعد میں اس علم کی بہت اہمیت ہے۔ انہوں نے بھی اپنی زندگی کا یہ کام جو ہے رزق کے بغیر تو نہیں کیا ہوگا۔ اصل میں حوصلہ مندی کو خود اپنی ذات میں قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ ایسے لوگ، ایسے سائنٹسٹ تحسین کے قابل ہیں، بڑی ہمت کر کے دنیا کے لیے علم حاصل کرتے ہیں۔ میں اور آپ تو نہیں جاتے ایسی جگہوں پر، ایسے مہم جو نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے سائنٹسٹ کو جو آپ کو یہ علم دیتے ہیں، دعوت دیتے ہیں کہ تو ہمیں بھی انہی کی مہم جو کی ہمت پکڑ کے کسی نہ کسی میدان میں آپ کو کام کرنا چاہیے۔ قرآن مجید نے خود ایک جگہ پہ فرمایا ہے، یہ انسان کو جب ارادہ اور اختیار دیا گیا تو اس نے لپک کر اس کو قبول کر لیا۔ حالانکہ ارادہ اور اختیار ایک ایسی چیز ہے جو دیکھنے اور سننے میں تو ایک نعمت محسوس ہوتی ہے، مگر اس کے نتائج غیر معمولی ہیں۔ اس پر تبصرہ کیا ہے خود قرآن مجید نے فرمایا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر امانت پیش کی تو اس نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ اپنے اوپر بڑا ظلم کرنے والا اور نادان ہے۔ قرآن شریف کے الفاظ ہیں، انہ کان ظلما جہولا، بے شک ہم نے آسمان اور زمین اور پہاڑوں پر امانت پیش کی، بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر امانت پیش کی تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ اپنے اوپر بڑا ظلم کرنے والا اور نادان ہے۔ تو ابن کثیر کی اور باقی علماء کرام کی جب تفسیر پڑھیں گے تو اس سے ہی مفہوم نکلتا ہے کہ اصل میں کہ جو شخص کسی چیز کی عشق میں مبتلا ہوتا ہے، کسی چیز کو حاصل کرنے کی دیوانگی میں ہوتا ہے، پیشن ہوتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ اور ایسا نظر آتا ہے کہ جو چیز کا کوئی جذبہ اس حد تک غالب ہو جائے کہ اس کا دماغ پر حاوی ہو جائے تو انسان بڑے سے بڑے مشکلات میں اور اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ ظلمن کے ورڈ استعمال ہوئے ہیں، اور کچھ ایسے جذبات ہیں، حاصل کرنے کے جذبات ہیں کہ وہ اس کی لمٹ کراس کرتے ہوئے اپنے آپ کو مشکل سے مشکل حالات میں بھی وہ فیس کرتا ہے۔ اگر یہ جذباتی طاقت آپ کے اندر موجود نہ ہو اور حوصلہ مندی ختم ہو جائے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے حوصلے جن شخص کے پاس موجود ہے، جو نعمت کے طور پر ان کو محسوس کرنا چاہیے، اسی نئے جذبے کی بدولت آپ کوئی بڑا کام کر سکتے ہیں۔ تو میرے نزدیک علی صدپارہ صاحب کی جو مہم جو ہے وہ ایک مہم کوشش ہے دنیا کو دیکھنے کی، اور میں اس کو خودکشی کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ جزاک اللہ خیرن، خدا حافظ۔